نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی یاد میں ماتمی جلوس کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان اور دیگر شہروں میں عزاداروں کا ماتم، شرکاء نے مقررہ مقامات پر نماز ظہرین ادا کی۔ جلوسوں کے اختتام پر شہر شہر مجالس شام غریباں برپا۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس مقررہ راستے سے گزرا۔ عزاداروں نے تبت سینٹر پر نماز ظہرین ادا کی۔ لاہور میں مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو کر کربلا گام شاہ پہنچا۔ رنگ محل چوک میں نماز ظہرین ادا کی۔ کوئٹہ میں عاشورہ کا جلوس امام بارگاہ سید آباد علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ پشاور میں مرکزی ماتمی جلوس قدیمی امام بارگاہ حیدر شاہ سے نکالا گیا۔ چین کے نائب وزیر اعظم کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ لی فین چانگ صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ سی پیک کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوگی۔ چینی نائب وزیر اعظم کی آمد پر اسلام آباد میں 2 روز کی تعطیلات کی تجویز۔ ضلعی انتظامیہ نے وزارت داخلہ کو سمری بھیج دی۔ پاک چین دوستی کا ایک اور سنگ میل۔ کراچی تا پشاور جدید ریلوے لائن کا ML1 منصوبہ جلد شروع ہونے کا امکان۔ اگست کے پہلے ہفتے میں دونوں ملکوں میں معاہدے پر باضابطہ دستخط متوقع۔ منصوبے کی لاگت $8 ارب سے کم کر کے $6.5 ارب کر دی گئی۔ منصوبے کے لیے سرمایہ کا 15% پاکستان فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف UAE کے مختصر دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ابوظہبی میں شہباز شریف نے UAE کے صدر سے ان کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کی۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے معاون خصوصی ملک عبدالغفار ڈوگر کی ملاقات۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کل متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات ہوگی۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے بھائی کی وفات پر تعزیت بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی کی باغیوں کے خلاف کارروائی، کسی کو نکال دیا، کسی کو نوٹس۔ اعظم سواتی کی جگہ علی ظفر سینٹ میں پارلیمانی لیڈر مقرر۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں شامل ہونے والوں کو تحریک انصاف سے نکالنے کا اعلان۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان سمیت 22 سابق ارکان اسمبلی پرویز خٹک کی جماعت میں شامل ہوئے تھے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی تبدیلی کے لیے دستخط کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی۔ MQM کی رانا انصار کی حمایت پر پی ٹی آئی کے 9 ارکان کو شو کاز۔ گلگت بلتستان میں فارورڈ بلاک بنانے والے 12 ارکان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ قید کے دوران وزیر اعظم بنانے کی پیشکش ہوئی۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کا دعویٰ، بولے ملنے والے شخص نے کہا بطور وزیر اعظم ان کا اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے۔ نون لیگ کی قیادت کو بھی انتظار کرنا پڑے گا، جس پر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہا شاہد خاقان بن جائیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ موسم کی خرابی کے باعث مسلم لیگ نون کا کل قصور میں ہونے والا جلسہ ملتوی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ جلسہ 5 اگست کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم لاہور قصور بہاول نگر موٹر وے کا افتتاح بھی کریں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کے چیئرمین عرفان صدیقی کا مجوزہ HEC بل واپس لینے کا مطالبہ۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے بل کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اختیارات سلب کرنے کے مترادف قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں لکھا، اقدام اعلیٰ تعلیم کے مقاصد اور مفادات کے سراسر خلاف ہے۔
حق و باطل کا مارکا ہر دور میں جاری رہا اور جاری رہے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کا یوم عاشور پر پیغام۔ شہباز شریف نے کہا امام حسین علیہ السلام نے باطل کی اطاعت سے انکار کیا اور سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیاں سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا آج کے دن کا سبق ہے یزیدیت کے آگے کبھی ہتھیار نہ ڈالیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت عظیم قربانی کو ظالموں کا ڈر ختم کرنے کا باعث قرار دیا۔ حیدرآباد میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شرکت، آئی جی غلام نبی میمن بھی ساتھ موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ بولے کہ 13 اگست کو حکومت کی مدت ختم ہو رہی ہے، اگر ضرورت پڑی تو 1-2 دن پہلے ہی اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا متوقع بارشوں کے پیش نظر بہتر انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں ملک بھر میں سبیلوں کا اہتمام۔ بچے بڑے سبھی عزاداروں اور شہریوں کو پانی پلانے میں مصروف رہے۔ کئی مقامات پر شربت، دودھ اور چائے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شہر شہر عزاداروں میں خصوصی لنگر و نیاز کی تقسیم۔ ممتاز آباد ملتان میں آستانہ فریدیہ پر 250 من وزنی حلیم کی دیگ تیار کی گئی۔ محرم الحرام کی مناسبت سے ملک بھر میں شہریوں کی قبرستانوں میں آمد، لوگوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھائے، صفائی ستھرائی اور فاتحہ خوانی کی۔ خفیہ دستاویزات کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ پر 3 نئے الزامات عائد۔ محکمہ انصاف نے سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج ڈیلیٹ کرنے کے الزامات شامل کیے۔ سابق امریکی صدر پر خفیہ دستاویزات اور دیگر الزامات کی مجموعی تعداد 40 ہو گئی۔ برطانیہ ایک بار پھر ہڑتالوں کی زد میں آ گیا۔ لندن میں ریلوے یونین اور ڈاکٹرز نے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ریلوے یونین کے ممبران اور برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے 11 اگست سے 15 اگست تک ہڑتال کا اعلان کیا۔ حکومت پہلے ہی 6% اضافے کا اعلان کر چکی۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ 2024 کا ابتدائی پلان جاری کر دیا۔ مقابلے 4 جون سے 30 جون تک ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ہوں گے۔ 20 ٹیمیں 5-5 کے 4 گروپوں میں تقسیم۔ ہر گروپ کی 2 ٹاپ ٹیمیں سپر 8 راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ دوسری جانب بھارت میں شیڈیول ون ڈے ورلڈ کپ 2023 کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت 10 اگست سے شروع ہونے کا امکان۔ اور ٹویٹر کو ٹکر دینے والی میٹا کی نئی ایپ تھریڈز کو چند ہی روز میں بڑا جھٹکا۔ تھریڈز کے صارفین کی تعداد ایک ہی ہفتے میں 37 ملین سے کم ہو گئی۔ میٹا کے بانی مارک زکربرگ کا صارفین کی کمی کا اعتراف، کہا تھریڈز میں نئے فیچرز کے اضافے سے صارفین واپس آ جائیں گے۔